اسلام اینڈ ڈیموکریسی. سو یہ ٹاپک ہمیں بتا رہا ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس کہ کس طرح اسلام جو ہے وہ ڈیموکریٹک سسٹم، ڈیموکریسی، ڈیموکریٹک پرنسپلز اور اس طرح کا جو شرعی نظام ہے کنسلٹیشن کا، اس کو کس طرح پرپوز کرتا ہے. اسلام نو ڈاؤٹ ہیز بیکم اے مین جو ایشو ہے ان ورلڈ پالیٹکس، خاص طور پہ 9/11 کے بعد اسلام ایز اے اسٹیٹ سسٹم، اسلام کی جو سے متعلق تعلیمات سے متعلق ویسٹرن ورلڈ بڑی کانشیس ہوئی 9/11 کے بعد. ایک پیراڈائم شفٹ آ گئی ان میں، کیونکہ جو اس کی جو پولیٹیکل سائڈ تھی اور اس کی جو پولیٹیکل ریمیفیکیشنز کہہ لیں، اس کے کمپوننٹس کہہ لیں، امپیکٹ کہہ لیں، ٹینڈنسیز کہہ لیں، اس کو پھر ویسٹرن اسکالر نے پڑھنا شروع کیا، کیونکہ وہ ایز اے سسٹم دیکھ رہے تھے کہ کس طرح جو ہے وہ اسلام ہے اور کس طرح اس کا پولیٹیکل سسٹم اور پولیٹیکل گورنمنٹ کی بات اس کے اوپر. کیونکہ ہمیشہ ایک تعلق جو دو فیلڈ ہیں، جس میں سوشل ایکشن کی بات کریں یا جس کے اندر ابزارپشن کی بات کریں ون اندر کی، تو پولیٹیکل اور سوشل یہ انٹر منگلنگ ہے. وی کین ناٹ گیٹ دیم آؤٹ بیکاز انٹرویننگ اتنی زیادہ ہیں کہ پولیٹیکل اور سوشل اور اکنامک ان ڈومین کو تھریڈ آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ کہاں سے پولیٹیکل سسٹم شروع ہوتا ہے. جب ہم پولیٹیکل سسٹم کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ڈیموکریسی، اور پاکستانی کانٹیکسٹ میں یہ جو ٹاپک ہے دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ. سو دیر ایگزسٹ نمبر آف پرسپیکٹو. اس کے اگر ہم بات کریں کہ اسلام اور ڈیموکریسی کی ریلیشن شپ یا کو ریلیشن کیا بنتا ہے اس کے اوپر، تو اس کے بے شمار پرسپیکٹو کہہ لیں، اس کو پیراڈائم کہہ لیں، اس کو لینس کہہ لیں، ڈفرنٹ اس کے ہوتے ہیں جنرلی. اور ویسٹرن اسکالرس اور پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں، اور مسلم اسکالرز اور پھر پبلک جو ہے وہ ایٹ لارج اس کی بات کرتے ہیں. کچھ لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ بنیادی طور پہ ویسٹرن کانسیپٹ ہے، ویسٹرن تھاٹ ہے، ویسٹرن آئیڈیالوجی ہے، لہذا اس کو بنیادی طور پہ یا ایب انیشو کہہ لیں یا انٹرنسیکلی کہہ لیں، اس کو اسلامک جو پرنسپلز ہیں اور اسلامک جو ویلیو سسٹم ہے اس سے یہ متصادم ہے، اس سے یہ میل نہیں کھاتی. یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے، ایک پیراڈائم ہے. سو مسلم ڈیموکریٹس ایون اس کی مثال دے لیں، احمد کی مثال ہے جو پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر ہیں، ان کے مثال ہے. تو وہ کہتا ہے یہ قرآن پوائنٹ ٹورڈ سم فارم آف ڈیموکریسی اور ایٹ لیسٹ اوے فرام ڈسپوٹزم. یعنی احمد کی جو ریسرچ ہے اس کے اوپر، جو اسلام کے پولیٹیکل سسٹم یا ڈیموکریسی کو اسلام کے ساتھ کو ریلیٹ کس طرح، تو اس نے کہا کہ یہ ایک بات تو طے ہے کہ اسلام کسی نہ کسی صورت میں ڈیموکریسی کو سپورٹ کرتا ہے کسی نہ کسی حوالے سے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ ڈسپوٹک یا ڈسپوٹزم جو اس کے خلاف ہے، ڈیموکریسی کے زیادہ قریب نظر آتا ہے. اس کے کانسیپٹ کیا ہیں؟ مثال کے طور پر اس نے کہا کہ اسلام کا ایک کانسیپٹ ہے شرعی نظام. شرعی نظام سے مراد یہ ہے کہ جو فیصلے ہوں گے، ڈسپیوٹس ہوں گے مسلمانوں کے کسی اسٹیٹ کے اندر یا کسی معاشرے کے اندر، وہ کنسلٹیشن سے ریزالو کیے جائیں گے، جو بھی تنازعات ہیں. تو جو شرعی نظام ہے وہ ڈیموکریسی کے زیادہ قریب ہے، کہ کچھ ڈیموکریسی میں بھی جو ڈیسیژن لیا جاتا ہے وہ موسٹلی ڈیسیژن ٹیکن بائی دی پیپل، ان کے ڈیسیژن ہوتے ہیں، اور لوگ ایک ڈائلاگ سے، لوگ اپنی کانسنٹ سے، فری ول سے ڈیسیژن لیتے ہیں. پھر اس نے کہا کہ جو شرعی نظام کے ساتھ ساتھ جو اجماع کا کانسیپٹ ہے اسلام کا، یعنی جس میں کنسنسس بلڈ کیا جاتا ہے، ریلیجیس اسکالرز ہیں، وہ بھی ڈیموکریسی کے قریب ہے. اس کے بعد الحریہ کا جو کانسیپٹ ہے، فریڈم کا، ہیومن فریڈم کی بات کرتا ہے اسلام، وہ بھی ڈیموکریسی کے قریب ہے. پھر الحقوق الشریعہ کی بات، یعنی لیجٹیمیٹ رائٹس کی بات اسلام کرتا ہے. تو یہ بھی ڈیموکریسی یا ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں یہ بنیادی چیزیں ہیں. لہذا اس کے مطابق، اس کی ریسرچ کے مطابق، یہ ڈیموکریسی جو ہے وہ اسلام کے قریب ہے ایز کمپیئر ٹو ڈکٹیٹرشپ یا ڈسپوٹزم. اور کنسلٹیشن کی بات ہو یا اسلام کے اجماع کی، شورا کی، الحقوق کی بات ہو، تو یہ ڈیموکریٹک پرنسپلز ہیں اکارڈنگ ٹو احمد ریسرچ.
اب ہم بات کرتے ہیں ڈیموکریسی کے ساتھ اسلام کو لگا کے اسلامک ڈیموکریسی کا کانسیپٹ بھی ڈیولپ ہوا ہے. یعنی یہ ایک کانسیپٹ سیکولر ورلڈ نے اسلام کو لگا دیا بہت ساری چیزوں کے ساتھ اور اس کو پھر جو جوڑ دیا ڈیموکریسی. اسلامک جو لیننگ پارٹیز ہیں پاور اور اسلامک وہ انفلوئنس کرتی ہے، جس میں خاص طور پہ ٹرکی کی مثال دی جاتی ہے کہ وہاں پہ اسلامک ہے تو ڈیموکریسی لیکن وہ اسلامک ڈیموکریسی ہے. اسی طرح ایران کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ ایران میں ایک تھیو ڈیموکریسی کا کانسیپٹ ہے. تھیو سے مراد تھیالوجی. تھیالوجی ویسے تو علم الکلام کو کہتے ہیں کہ ایک تھیوکریٹک اور ڈیموکریٹک، یعنی ڈیموکریسی کو اور تھیوکریسی کو دونوں کو ملا کے کائنڈ آف گورننس ایران کی مثال دی جاتی ہے. یعنی ٹرکی کی مثال دی جاتی ہے اور پھر ایران کی، وہاں پہ تھیو ڈیموکریسی ہے اور وہاں پہ وہ سیکولر ڈیموکریسی جس میں کچھ سیکولرزم ہے، کچھ ڈیموکریٹک پرنسپل ہیں اور اسلام کو ملا کے اس میں جو ایک ڈیموکریسی کا کانسیپٹ ہے. اسلام بیسیکلی اٹس ناٹ اے بیریئر ٹو ڈیموکریسی، یعنی بیریئر نہیں ہے اسلام، کیونکہ اسلام کے جو 4-5 اصول جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں یہ ڈیموکریسی کے مزید قریب ہمیں نظر آتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کرتے نظر آتے ہیں، کیونکہ جسٹس کا کانسیپٹ ہے، فریڈم کا کانسیپٹ ہے، ٹالرنس کا کانسیپٹ ہے اور ایگیلیٹیرین سوسائٹی کا کانسیپٹ ہے، رائٹس، فنڈامنٹل رائٹس کی سیف گارڈ، پروٹیکشن، پروموشن کی بات ہے. تو یہ جو ڈیموکریٹک پرنسپلز ہیں ان کے یہ قریب ہے. ویسٹرن تھنکر جو ہیں بنیادی طور پہ ان کو ضروری ہے کہ وہ ری وزٹ کریں کہ چیزوں کو ویسٹرنائزڈ پرسپیکٹو میں یا ویسٹرن لینز یوز کرتے ہوئے ان کو ایک بائسڈ جو ایٹیٹیوڈ ٹورڈ اسلام لگانا، میرا خیال ہے کہ اٹس ویری پرابلمٹک، جس سے چیزیں بائسڈ اور پریجڈس کائنڈ آف نظر آتی ہیں. ڈیموکریسی نو ڈاؤٹ انہیرنٹ ہے، یعنی اسلام کا جو بنیادی کارڈینل پرنسپلز ہیں اس میں آپ کو وہ ڈیموکریسی جس کو لٹرلی نام دیا جاتا ہے فریڈم کا، جسٹس کا، ایکوالٹی کا، ایکویٹی کا، اس میں تمام پرنسپل اسلام میں موجود ہیں. تو ایکسپلینیشن مسلم کنٹریز میں کہ یہ ان کے یہ وہ ڈیموکریٹک نہیں ہیں یا ان کے وہ پرابلم ہیں، تو اس میں بے شمار طرح سے وہ کچھ ہسٹوریکلی بھی، کچھ پھر پولیٹیکل انٹرسٹ بھی ہیں، کچھ کلچرل بھی ہیں، کچھ اکنامک ایشوز بھی ایسے ہیں کہ اسلام کو میلائن کیا جائے، اسلامک کنٹری کو میلائن کیا جائے کہ وہاں پہ جی ڈیموکریسی نہیں ہے یا ڈیموکریٹک پرنسپل نہیں ہے. تو یہ اٹ ہیز بیکم a disputed intellectual debate and discourse all over the world کہ وہ اسلام کو اس طرح پینٹ کرتے ہیں کہ شاید اسلام جو ہے وہ شاید ڈیموکریسی اور ڈیموکریٹک پرنسپلز کے اینٹی کو ازم ہے.